بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرا اسلامت لازمی کے لیے۔ بچوں، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں کیا مشق کا حصہ اول، جس میں ہم نے کیے خالی جگہ کو پر کریں، درست اور صحیح فکرات کے گرد دائرہ لگائیں اور درست اور غلط فکرات کی نشاندہی کریں۔ آج ہم کریں گے سوالات کے جواب۔ چلیے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم کریں گے اپنی مشق کا حصہ دوم، جس میں ہم کریں گے اپنا سوال نمبر 4۔ چلیے دیکھتے ہیں ہمارا سوال نمبر 4 کیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے جی، سوالات کے جواب لکھیے۔ میں نے سوالات بھی لکھے ہیں اور میں نے جواب بھی لکھے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ سب بچوں نے اپنا ٹاپک اللہ تعالیٰ پر ایمان ضرور ریوائز کیا ہوگا، ضرور پڑھا ہوگا، اپنی مشق کا حصہ اول لازمی کیا ہوگا۔ ہمارا آج کا پہلا سوال جو کہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو بچوں، اگر تو آپ نے ٹاپک ریوائز کیا ہے، آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ چلیے اس کا جواب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا جواب ہے جی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے زبان و دل سے اس بات کا اقرار کر لینا کہ اللہ ایک ہے۔ اب ہم تو مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے، ہمارا اس چیز پہ ایمان ہے کہ ایک ہی رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور صرف اسی کی ایک ذات ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہی پوری کائنات کے نظام کو خوش اسلوبی سے چلا رہا ہے۔ ایک اسی کی ذات ہے جو اس پوری کائنات کو، کیا چرند، کیا پرند، کیا انسان، کیا پھول، کیا پودے، سب یہ چیزیں چلا رہا ہے۔ اور وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو واحد ہے۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں، اپنا سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر 2 جو کہ ہے جی کہ توحید کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ تو بچوں اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ توحید جو ہے وہ ہے عربی زبان کا لفظ۔ کس زبان کا لفظ ہے بچوں؟ عربی زبان کا لفظ، اور اس کے معنی ہے ایک ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنا کہ وہ صرف ایک ہے، وہ صرف وحدہ لا شریک ہے۔ چلیے اس کا جواب بھی پڑھتے ہیں، جو کہ ہے توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے ایک ماننا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ صرف ایک ہی ذات ہے جو اس کل کائنات کو چلا رہی ہے۔ ہمارا سوال نمبر 3 جو کہ ہے عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید، ہمارا کیا عقیدہ ہے توحید کو لے کر؟ جس کے جواب میں نے ارشاد باری تعالیٰ لکھا ہے بورڈ کے اوپر، جو کہ ہے اور تمہارا معبود ایک ہی معبود اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جس نے تمہیں بنایا ہے، یعنی جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، جس نے تمہارے لیے یہ کائنات بنائی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے طور پہ صرف وہی ہے جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، کیونکہ وہ ہم انسانوں پر بے حد مہربان ہے اور وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے معافی مانگو، اس سے بخشش مانگو تو وہ ضرور معاف کرے گا۔ وہ مہربان ہے، وہ بنا کسی لالچ کے ہماری مدد کرتا ہے، ہم پہ بے تحاشا مہربانیاں کرتا ہے۔ عقیدہ توحید ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے،
اور ایز اے مسلمان، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو عقیدہ توحید ہی ہمارے ایمان کی، ہمارے سچے مسلمان ہونے کی بنیاد ہے، جو بیسک بنیاد ہے۔ جب آپ کوئی گھر کھڑا کرتے ہو تو اس کی ایک بنیاد رکھتے ہو نا پہلے، تو اسی طرح ہمارے دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا۔ اب ہے جی ہمارا سوال نمبر 4، عقیدہ توحید کے کیا تقاضے ہیں؟ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف اور ہم دیکھیں گے کہ عقیدہ توحید کے کیا تقاضے ہیں جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ہاں جی، عقیدہ توحید کے کیا تقاضے ہیں؟ جواب ہے جی کہ عقیدہ توحید کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی واحد خالق اور مالک مانتے ہوئے صرف اسی کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ اہم تقاضا، سب سے اولین درجے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہم مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی واحد ماننا چاہیے کہ وہ ایک ہے، اور وہی ہمیں، ہمارے نظام کو، ہماری کائنات کو، ہر چیز کو چلا رہا ہے، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسی کی ذات کی عبادت کریں۔ ہم 5 وقت نماز پڑھیں تو ہم اسی کے آگے سجدہ ریز ہوں۔ پھر ہے جی صرف اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، جب بھی مدد کی خواہش کی جائے، جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو کس کے آگے سر جھکاؤ؟ اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاؤ۔ پھر ہے جی صرف اسی کی ذات پر مکمل بھروسہ اور یقین کیا جائے۔ بے شک کیا جب ہم کسی انسان سے کوئی وعدہ لیتے ہیں تو وہ پورا کرتا ہے؟ ضروری تو نہیں کہ ہر انسان ہر وعدہ پورا کرے۔ اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرتے ہیں، اس نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نیک اعمال کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگے، 5 وقت نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، تمام وہ فرض عبادتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر فرض کی ہیں، تو اس نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہوگے تو اگلے جہان تم جنت میں جاؤ گے، جھوٹ نہیں بولو گے، گناہ نہیں کرو گے، کسی کی برائی نہیں کرو گے، بے حیائی کی طرف نہیں جاؤ گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرے گا۔ اگر ہم سے کوئی جھوٹ موٹ غلطی بھی ہو جائے گی تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، کیونکہ ہم اس سے اپنی بخشش کی دعا مانگیں گے، ہم صرف اسی کے آگے سر جھکائیں گے۔ اس کے سوا کسی کا خوف اور ڈر دل میں نہ ہو۔ یہ ایک سب سے بڑی ضروری چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ خوف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا چاہیے۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے تو ہم کسی کو راضی کر دیتے ہیں جھوٹ بول کر، تو یہ خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے بچوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھ رہا ہو، اس کی ذات ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ برائیوں سے دور رہیں، کوشش کریں کہ جھوٹ سے دور رہیں۔ جو بھی مشکل یا مصیبت آئے صرف اسی سے مدد مانگی جائے۔ اگر آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مدد مانگیں، سوائے اس کے کہ آپ کسی انسان کے آگے گردن جھکائیں، سوائے اس کے کہ آپ کسی انسان سے مدد مانگیں۔ نماز پڑھیں، باوضو رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ مشکل پیش آئی ہے، یا اللہ تعالیٰ میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں، پلیز میری مدد کیجیے۔ تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ حقیقی حاجت روا کی حیثیت سے کسی بھی حاجت کی صورت میں صرف اسی کو پکارا جائے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے بچوں، جس کو آپ جب نماز پڑھو یا ویسے بھی آپ باوضو کہیں بھی کسی بھی ٹائم پر بیٹھے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی حاجت طلب کرو، کچھ بھی کہو، آپ کو اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل ہے جس کو آسان کر دے، میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں، میری اس مصیبت کو دور کر دے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی مدد چاہیے تو اسی کو حاجت روا بنائیں اور اسی سے اپنی حاجت طلب کریں۔ وہی ہے جو ہر حاجت پوری کرتا ہے۔ بے شک ایک اسی کی ذات ہے جو ہمیں سنتا ہے،
جو ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں، ہماری جتنی مشکلات ہیں ان کو دور کرتا ہے، اگر ہم دل سے صرف اسی کو اپنا حاجت روا بنائیں۔ اب ہے جی ہمارا سوال نمبر 5، جو کہ ہے ہمارا آج کا آخری سوال۔ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یعنی ہم انسانوں پر جو عقیدہ توحید ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ چلیے اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں جی تو بچوں، انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ جواب: جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اس کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے تو اس عقیدے کی وجہ سے انتہا درجے کی خودداری اور عزت نفس پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہمیں تو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خودداری پیدا کر دیتا ہے اور ہمارے اندر عزت نفس پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، کہ وہ ایک ذات ہے جو میں ہر مصیبت میں ہمارے کام آئے گی۔ اس کی گردن مخلوق کے آگے نہیں جھکتی، وہ پھر صرف اللہ تعالیٰ کے آگے گردن جھکاتا ہے۔ کیسے جھکاتا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھ کر، روزے رکھ کر، اپنی تمام فرض عبادتوں کو پورا کر کے۔ اس کا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلتا۔ بچوں، جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک ذات ہے، چاہے ہم کتنی بھی مصیبت میں ہیں، ہم کتنی بھی پریشانی میں ہیں، وہ ایک ذات ہے جو سب دیکھ رہی ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہم کہیں بھی جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر جب ہم اس چیز پہ ایمان لے آتے ہیں تو ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم کسی مشکل میں ہوں گے، کسی پریشانی میں ہوں گے تو وہ اسی کی ذات ہے جو ہمیں اس چیز سے باہر نکالے گی۔ اس کا دل کسی کی عظمت سے مرعوب نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی کے خوف و ڈر میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں اور دماغ میں صرف کس کا ڈر ہونا چاہیے بچوں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ عقیدہ توحید انسان کو اللہ کے سوا تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے۔ یعنی جب آپ عقیدہ توحید پہ مکمل ایمان لے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے؟ صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے اور کسی سے نہیں۔ انسانوں سے بالکل خوف نہیں کھانا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی گناہ کریں گے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے، اگر ہم برائی کے راستے پر جائیں گے تو وہ کس کی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے ہر وقت ڈرتے رہیں۔ انسان کے دل میں عجز و انکساری پیدا ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی مغرور اور متکبر نہیں ہوتا۔ انسان کو پتہ چل جاتا ہے بچوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بنا کسی لالچ کے، بنا کسی مطلب کے ہر انسان کی مدد کرتا ہے، ہر انسان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ کیا وہ خوشی ہو، کیا وہ غم ہو، وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ موجود رہتی ہے۔ تو پھر بچوں کیسا مغرور ہونا، کیسا متکبر ہونا؟ تکبر تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے نا، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے آپ کو اور مجھے تخلیق کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے یہ چرند پرند پھول پہاڑ پودے یہ سب بنایا ہے۔ تو غرور اور تکبر صرف اسی کی ذات کو سوٹ کرتا ہے، اس کے بنائے ہوئے انسانوں کو نہیں۔ چلیے بچوں، ہمارا یہ ٹاپک اللہ تعالیٰ پر ایمان آج یہیں ختم ہوا۔ ہم نے اس کی مشق حصہ اول کیا اور اس کی مشق کا حصہ دوم کیا۔ ہمارا آج کا یہ چیپٹر یہیں تک۔ پلیز اس کو پڑھیے گا، اس کو سمجھیے گا، اس کی مشق کریے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔